انسان تھے تو میں بھی آسانی کے ساتھ کر سکتا ہوں، مکمل ہمت کر سکتا ہے آدمی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہی پیار و محبت سے کہتا ہے تم سے پہلے لوگوں پر بھی یہ روزے فرض تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کا فائدہ بیان کر رہا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ گے۔ یہ روزے رکھنے سے کیا یہ روزہ خالی پیلی ایسا ہی تم پر فرض کر دیا گیا ہے؟ نہیں، اس روزے سے اتنے بڑے بڑے عظیم فوائد ہیں تاکہ تم متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، اللہ والے بن جائے، صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے بن جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم دوستو، اتنا ہی نہیں، اس ماہ مبارک کی عظمت اللہ تعالیٰ یوں بیان کر رہا ہے سورہ بقرہ ہی میں، آیت نمبر 180 میں، سورہ بقرہ ہی میں اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی عظمت کو ہمارے آگے پیش کر رہا ہے۔ شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ اے او لوگو، اس ماہ مبارک میں، اس عظیم مہینے میں، اس مبارک مہینے میں ہم نے کلام پاک جیسی عظیم کتاب کو نازل کیا جس کے اندر تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، روشنی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے اس ماہ میں قرآن جیسی عظیم کتاب، رب کعبہ کی قسم، زمین کے اوپر آسمان کے نیچے کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس سے بڑھ کر عظمت والی، جس سے بڑھ کر انسان کو انسان بنانے والی کتاب، انسان کو انسانیت سکھانے والی کتاب۔ قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہے۔ ایسی کتاب کو اللہ تعالیٰ اسی ماہ میں نازل کیا ہے۔ اللہ عز وجل یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال اللہ عز وجل یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصیام جنۃ من النار۔ تمام تعریفیں، تمام عبادات اسی خالق کائنات پروردگار عالم اللہ جل شانہ کے لیے زیبا و سزاور ہیں، جس نے ہم تمام کو سال کے 12 ماہ میں سے اس کے رحم و کرم سے، اس کی مہربانی سے سال کے 12 مہینے میں ایک عظیم، یہ افضل بابرکت مہینہ ماہ رمضان سے ہمیں مالا مال کیا، نیکیاں بڑھ چڑھ کر سمیٹنے کے لیے، آتش جہنم جیسی خطرناک بلا سے، رسوائیوں سے بچنے کے لیے اور اپنے آپ کو جنت کے حقدار بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک عظیم، یہ افضل، جس ماہ سے میرا اور آپ کا، دنیا کے تمام مسلمانوں کا گزر ہو رہا ہے، یہ ماہ مبارک ہمیں عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک میں بڑھ چڑھ کر نیکیاں سمیٹنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمارے حسنات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میرے محترم دوستو، میں اپنے موضوع پر لب کشائی کرنے سے پہلے ایک زندی مثال دیتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں تاکہ بات کھلے انداز میں سمجھ میں آ جائے۔ تو میرے محترم دوستو، تقریباً ہم یہاں پر جتنے بھی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اکثر بھائیوں کو کچھ نہ کچھ سواری، موٹر بائک یا کسی کو ایکسس، کسی کو ایکٹیوا، کسی کو بائک، کسی کو کار، کوئی نہ کوئی موٹر گاڑی ضرور، کم از کم کسی کو سائیکل تو میسر ہوئی ہوگی۔ تو ہم اس موٹر بائک کو، اس سائیکل کو، یا ہم میں سے ایسے بھائی بھی ہیں کہ وہ مشنری چلا رہے ہوں گے روٹی روزی کے لیے، کوئی کارخانہ چلا رہے ہوں گے، کوئی آٹے کی گرنی وغیرہ چلا رہے ہوں گے،
تو میرا سوال یہ ہے کہ سواری استعمال کرنے والا ہر بھائی یا کوئی مشنری چلانے والا ہر بھائی کیا اسی طرح ہفتے بھر، اسی طرح مہینوں بھر، اسی طرح سالوں بھر وہ مشنری، وہ بائک، وہ گاڑی برباد ہونے تک اسی طرح چلاتا رہے گا؟ اسی طرح چلاتا رہے گا؟ نہیں میرے محترم دوستو، اس کی سروسنگ کرتا رہے گا، اس کی صفائی کرتا رہے گا، اس کی آئلنگ کرتا رہے گا ضرور۔ یہاں تک کہ کئی بھائیوں کو ہم دیکھ رہے ہیں سائیکل ہی میسر ہو ان کو اللہ کے فضل و کرم سے کم از کم 8 دن میں ایک مرتبہ، 15 دن میں ایک مرتبہ اس سائیکل کی صفائی کرتے ہیں، الحمدللہ صاف صفائی کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، دھول مٹی وغیرہ اندر کچھ ہو تو کپڑا ڈال کر ہلا کر اس کو مکمل صفائی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو آئل دیتے ہیں، آئل ڈالتے ہیں۔ کیوں میرے محترم دوستوں؟ مشنری چلانے والے بھائی بھی، مشنریاں چلانے والے بھائی بھی اس کی سروسنگ کرتے ہیں، کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ بھی کیوں نہ ہو، ان کو کتنا بیپار بھی کیوں نہ ہو، اس کو بیپار کو روک لیتے ہیں، اس تجارت کو روک لیتے ہیں اور اس مشنری کی سروسنگ کرتے ہیں، آئلنگ کرتے ہیں، اور اسی طرح کرتے کرتے سال میں ایک مرتبہ مکمل طور سے کھوڑ لیتے ہیں مشنری، پرزے الگ کر دیتے ہیں، پھر سے نیا فٹنگ کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس کو نئی قوت بخشنے کے لیے، اس کو نئی قوت، نئی تازگی دینے کے لیے، اللہ اکبر، تاکہ وہ مشنری اس کو ہمیشہ کے لیے لمبی مدت تک کام آ جائے، تاکہ اس کی سواری زیادہ دن اس کو کام آ جائے، اور تاکہ اس کی سائیکل بہت دن تک ریپیئر نہ آئے، آسانی کے ساتھ چلے۔ الحمدللہ میرے محترم دوستو، ایک ادنے انسان کی عقل اتنے دور تک کام کر رہی ہے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو وہ رب الکائنات، وہ رب العزت اللہ جل شانہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اس سے بڑھ کر ہوشیار، اس سے بڑھ کر قوت والا، اس سے بڑھ کر پاورفل کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے رحم و کرم سے اس انسان کے ایمان کی اور آئلنگ کرنے کے لیے، اس انسان کے عقیدے کی اور آئلنگ کرنے کے لیے، اس انسان کو دین اسلام پر استقامت سے رکھنے کے لیے، اس انسان کے صبر کے مادے کو بڑھانے کے لیے، اس انسان کو متقی و پرہیزگار بنا کر جنت کا حقدار بنانے کے لیے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا مہربان۔ غور کیجئے میرے محترم دوستو، اس ماہ مبارک کو ہمیں سال میں ایک مرتبہ عطا کرتا ہے، سال میں ایک مرتبہ اس ماہ مبارک سے ہمارے ایمان کی، ہمارے تقوی کی، اللہ کے ڈر کو مضبوط کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ میں ابھی آپ لوگوں کے آگے سورہ بقرہ کی آیت تلاوت کر چکا ہوں، آیت نمبر 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ایمان کی تمام باتوں پر، تمام شرائط پر یقین اور ایمان رکھنے والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہی، لازم کر دیے گئے ہی، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کر دیے گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ غور کیجئے میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ کیا بہترین انداز میں سمجھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنی ہی بات اگر کہہ دیتا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اگر اتنی ہی بات اللہ تعالیٰ اگر کہہ دیتا تو اللہ کی قسم قیامت کے صبح تک آنے والے تمام مسلمانوں پر یہ بات فرض ہو گئی کہ وہ روزہ ضرور رکھے،
بغیر عذر کے روزہ نہ چھوڑے. صرف اتنی ہی بات کہہ دیتا. بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. میں جلدی سے تیزی سے آگے بڑھوں گا کیونکہ جمعہ کا خطبہ ہے, وقت زیادہ ہمیں ساتھ نہیں دے گا. مقررہ وقت پر جمعہ کا خطبہ 2-3 منٹ ادھر ادھر ختم کرنا لازم اور ضروری ہے. اللہ تعالیٰ اتنی ہی بات کہہ دیتا, اے لوگوں تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں تو روزے رکھنا لازم ہے. مگر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, تم سے پہلے لوگوں پر بھی یہ روزے فرض کر دیے گئے تھے. اے لوگوں, ان روزوں کو تم بھاری نہ سمجھو, ان روزوں کو تم وزن نہ سمجھو, ان روزوں کو تم تکلیف والا عمل نہ سمجھو, کیونکہ تم جیسے انسان پہلے لوگ بھی جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے ہیں ان کی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا. جب بات ایسی سمجھائی جائے تو وہ چیز ہلکی ہو جائے گی, وہ چیز آسان نظر آئے گی. ارے ہم سے پہلے لوگ بھی رہے کہتے رہے, ارے میرے ابا بھی اتنی تکلیف اٹھائے, ارے میرے بڑے بھائی بھی اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں. یعنی دنیاوی مثال دے رہا ہوں کوئی کام کرنے کے لیے. ارے میں کیوں نہیں کر سکتا, میں بھی ان جیسا انسان ہوں, میرے ابو بھی میرے جیسے انسان تھے, میرے بڑے بھائی بھی میرے جیسے انسان تھے, تو میں بھی آسانی کے ساتھ کر سکتا ہوں. مکمل ہمت کر سکتا ہے آدمی. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہی پیار و محبت سے کہتا ہے, تم سے پہلے لوگوں پر بھی یہ روزے فرض تھے. اللہ اکبر. پھر اس کا فائدہ بیان کر رہا ہے, لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ گے. یہ روزے رکھنے سے کیا یہ روزہ خالی پیلی ایسا ہی تم پر فرض کر دیا گیا ہے؟ نہیں. اس روزے سے اتنے بڑے بڑے عظیم فوائد ہیں تاکہ تم متقی بن جائے, پرہیزگار بن جائے, اللہ والے بن جائے, صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے بن جائے. اللہ اکبر. میرے محترم دوستو, اتنا ہی نہیں, اس ماہ مبارک کی عظمت اللہ تعالیٰ یوں بیان کر رہا ہے سورہ بقرہ ہی میں آیت نمبر 105 میں. سورہ بقرہ ہی میں اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی عظمت کو ہمارے آگے پیش کر رہا ہے. شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. اے او لوگو, اس ماہ مبارک میں, اس عظیم مہینے میں, اس مبارک مہینے میں ہم نے کلام پاک جیسی عظیم کتاب کو نازل کیا جس کے اندر تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے, روشنی ہے. اللہ اکبر. ہم نے اس ماہ میں قرآن جیسی عظیم کتاب, رب کعبہ کی قسم, زمین کے اوپر آسمان کے نیچے کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس سے بڑھ کر عظمت والی, جس سے بڑھ کر انسان کو انسان بنانے والی کتاب, انسان کو انسانیت سکھانے والی کتاب. قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہے. ایسی کتاب کو اللہ تعالیٰ اسی ماہ میں نازل کیا ہے. اللہ اکبر. میرے محترم دوستو, اتنا ہی نہیں, اس ماہ میں روزے رکھنے سے ہمیں صبر جیسی ایک عظیم نعمت حاصل ہوتی ہے. میرے محترم دوستو, جو بھائی واٹس ایپ دیکھتے ہیں ان بھائیوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ میرا موضوع آج کا کیا ہے. میرا موضوع اس روزے کے اخروی فوائد اور دنیاوی فوائد ہے. اخروی فوائد یعنی آنے والی آخرت کی زندگی, اور دنیاوی فوائد بھی انشاءاللہ ابھی آپ لوگوں کے آگے بیان ہوں گے. اللہ تعالیٰ صرف اور صرف متقی بنانا ہی نہیں, ہم کو تقوی پرہیزگاری کے نعمت سے مالا مال کرنا ہی نہیں, اس روزے سے دنیاوی کئی فوائد بھی اللہ تعالیٰ کوٹ کوٹ کر بھر دیا ہے. اس ایک عمل ہی میں نہیں میرے محترم دوستو, کئی ایسے فرائض ہیں الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ, تھوڑا آگے آ جاؤ بھائی, یہاں آ جاؤ, ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ, لوگ آ رہے ہیں پیچھے, لوگوں کے لیے بھی, اور آگے آ جاؤ. اچھا میرے محترم دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام میں کئی ایسے فرائض ہم پر فرض کر دیا ہے جس کے اندر دنیاوی فوائد بھی کوٹ کوٹ کر بھر دیا ہے الحمدللہ. جیسا کہ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے, میں اور میرا لڑکا یونس کلکتہ جا رہے تھے کسی کام سے, الحمدللہ تجارت کے کام سے. تو ٹرین میں ہم الحمدللہ نماز ادا کر رہے تھے. میں بھی نماز ادا کر لیا پہلے,
آگے ایک سادھو بیٹھ کر دیکھ رہا ہے، ایک سادھو بیٹھ کر ہماری نماز کو غور و فکر کر رہا ہے. ہم تو نہیں جانتے کہ وہ غور و فکر کر رہا ہے. میں اپنی نماز ادا کر لیا، پھر میں سائڈ ہو گیا تو میرا لڑکا یونس بھی الحمدللہ وہاں پر نماز ادا کر رہا تھا. جب یونس کی نماز چل رہی تھی تو وہ سادھو نے کہا، ارے میں ہندوستان کے کئی مندروں کو پھرنے کا کام ہے میرا، ہندوستان کے کئی مندروں کو پھر رہا ہوں. کیوں؟ یہی سکھانے کے لیے. اللہ اکبر، یہی سکھانے کے لیے، یہی یعنی نماز نہیں، یوگا سکھانے کے لیے پھر رہا ہوں. اللہ اکبر. غور کیجئے میرے محترم دوست، کیسے کیسے عبادات کو اللہ تعالی ہم پر فرض کر دیا ہے. نیکیوں کی حرص دلوا رہا ہے، جہنم سے بچنے کی امید دلوا رہا ہے، اور جنت کے حقدار بننے کا اللہ تعالی ہمیں خوشخبریوں سے ہمیں مالا مال کر رہا ہے. ایسے فرائض ہم پر فرض کر کے جس کے اندر دنیاوی فوائد بھی اللہ تعالیٰ کوٹ کوٹ کر بھر دیا ہے. اس سادھو نے کہا کہ مندروں کو پھر کر میں یہی تم نماز پڑھ رہے ہو اسی طریقے کی یوگا سکھا رہا ہوں میں، تاکہ لوگ بیماریوں سے بچ جائے، نقصانات سے بچ جائے، ہمیشہ کے لیے تندرست رہے. اس لیے میں یوگا سکھا رہا ہوں لوگوں کو، مندروں کو پھر کر نوجوانوں کو. نماز کیسی نماز ہے میرے محترم دوست، کیسے عبادات کو اللہ تعالی ہمارے لیے تندرستی بھی رکھ دیا، عزت بھی رکھ دیا، دنیاوی دوسرے قسم کے فوائد بھی رکھ دیا اس کے اندر، اور جنت کے حقدار بھی ہمیں بنا رہا ہے. میرے محترم دوستو، میرے محترم دوستو، اس روزے سے ہمیں کئی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت، صبر جیسی عظیم نعمت بھی ہمیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. صبر جیسی عظیم نعمت، وہ کتنی عظیم نعمت ہے غور کریں. سورہ بقرہ آیت نمبر 153 آپ لوگوں کے آگے میں پیش کیا ہوں خطبہ مسنونہ کے بعد. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے او لوگو، نماز اور صبر سے مدد لیا کرو، مدد طلب کیا کرو. صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. اللہ اکبر. غور کیجئے میرے بھائی، کیا صبر نہیں مل رہا ہے ہم کو روزے کی طرف سے؟ روزے میں ہم کتنا صبر کر رہے ہیں الحمدللہ. اتنا صبر کسی دن میں بھی 11 مہینوں میں نہیں ہو سکتا، انسان سے ہو نہیں سکتا. آدمی کھانا کھائے بغیر کتنے گھنٹے خالی ہو سکتا، رہ سکتا ہے، بھوکا رہ سکتا ہے. 1 گھنٹہ وقت پار کرنے کے بعد 2 گھنٹے بھوکا رہ سکتا ہے، 3 گھنٹے رہ سکتا ہے. ارے اگر وہ بھوکا رہا تو اس کے آس پاس کے لوگ اس کو باتیں کرنے لگتے ہیں، ارے وقت پر کھانا کھاؤ بھائی، طبیعت بگڑ جاتی، اب تک کھانا نہیں کھائے، 3 بج گئے دوپہر کا کھانا نہیں ہوا، ارے 4 بج گئے ابھی تک کھانا نہیں کھائے. اس طریقے سے لوگ بھی انکریج کرتے ہیں، وہ بھی گھنٹہ یا 2 گھنٹے ادھر ادھر کھا لیتا ہے. مگر ماہ مبارک میں آدمی کہیں 12 گھنٹے کسی کنٹری میں لوگ بھوکے رہے تو کسی کنٹری میں 13 گھنٹے بھوکے رہنا پڑ رہا ہے، کسی کنٹری میں 15-16 گھنٹے بھوکے رہنا پڑ رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان کے روزوں کو، اللہ تعالیٰ ان کے حسنات کو قبول فرمائے. تو میرے محترم دوستو، ابھی میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 150 پر 153 تلاوت کر چکا ہوں، جس کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی خوشخبری دے رہا ہے. صبر کی کیا خوشخبری دے رہا ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. ان اللہ مع الصابرین. جس کے ساتھ اللہ ہو، جس کے ساتھ اللہ ہو، اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر نعمت کوئی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. الحمدللہ. تو یہ روزہ ہمیں صبر سکھا رہا ہے، یہ روزہ ہمیں صبر سکھا رہا ہے اور ہمارے ایمان کو مضبوط کر رہا ہے. تقویٰ سکھا رہا ہے. تقویٰ کیا چیز ہے؟ اللہ سے صحیح معنوں میں ڈرنے کی چیز ہے میرے محترم دوستو. اللہ تعالیٰ سے، لوگوں کے درمیان میں بھی اللہ سے ڈرے، اللہ کے گھر میں بھی اللہ سے ڈرے، بیوی کے سامنے بھی اللہ سے ڈرے، تنہائی میں، اکیلے پن میں موبائل ہاتھ میں پکڑ کر بھی اللہ سے ڈرتے رہا کرے. وہ اللہ کا ڈر ہے میرے محترم دوستو. جس کو اللہ کا صحیح ڈر کہا جاتا ہے، وہ ڈر پیدا کرتا ہے اللہ. یہ روزہ الحمدللہ. میرے محترم دوستو غور کیجئے، اللہ کا ڈر کتنا عظیم عمل ہے.
ایک شخص سے، ایک شہنشاہ کائنات کا غلام، اصحاب رسول، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میں سفر کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، مجھے کچھ نصیحت کیجئے۔ اے اللہ کے رسول، میں سفر کے لیے نکل رہا ہوں، مجھے کچھ نصیحت کیجئے۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ اور مدینہ کے گلیوں کے سردار، امام الانبیاء محبوب الکبریاء حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے سفر کرنے والے، اے سوال کرنے والے سائل، تو ہمیشہ سفر میں اللہ سے ڈرتے رہا کر، اللہ اکبر، اور جب تیری سواری نیچے اتر رہی ہے تو سبحان اللہ کہا کر، جب وہی سواری اوپر چڑھ رہی ہو تو اللہ اکبر کہتے رہنا۔ کتنے بھائی عمل کر رہے ہیں اس پر؟ کتنے بھائی عمل کر رہے ہیں؟ آج سے 1400 سال پہلے سے حدیث پکار کہتی ہے کہ جب ہم کسی سفر میں نکل جائے تو ہماری سواری جب نیچے اتر رہی ہو تو سبحان اللہ کہے، وہی سواری جب اوپر چڑھ رہی ہو، اب چڑھ رہی ہو تو اللہ اکبر کہے۔ سعودی عرب جو سعودی ریٹرن ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں، جب کہیں سواری اوپر چڑھ رہی ہو تو وہاں پر اللہ اکبر کا بورڈ لکھا ہوا رہتا ہے، الحمدللہ۔ جب وہی سواری نیچے اتر رہی ہو تو سبحان اللہ کا بورڈ ہمیں نظر آتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، صبر ایک ایسا عمل ہے، صبر جیسی دولت ملتی ہے اس روزے سے۔ اتنا ہی نہیں، میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روزے کے تعلق سے، الحمدللہ اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالی شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیتا ہے، شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیتا ہے۔ اسی لیے 5 وقت کی نمازوں میں بھی اتنے لوگ آیا کرتے ہیں الحمدللہ رمضان میں۔ انہی نمازوں میں دوسرے دنوں میں جب دیکھا جائے تو مسجد ویران نظر آتے ہیں۔ مگر میرے محترم دوستو، بات ایسی نہیں ہے، بات ایسی نہیں ہے۔ انسان سال بھر ہی نہیں، زندگی کا ہر دن اللہ کی عبادت میں نماز سے غافل نہ رہے، کم از کم 5 وقت فرض نماز ادا کرتے رہے، اور سنت و نوافل بھی اگر ادا کر لیے تو کبھی ہماری فرض چھوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ اس میں بھرتی کر دیتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، حدیث پاک میں آ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسی صورت میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ 184 میں اللہ تعالیٰ کیا بہترین انداز میں ان روزوں کے تعلق سے سمجھا رہا ہے، غور کیجئے۔ ایام معدودات کہتا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی ایام معدودات یعنی گنتی کے چند روز ہے یہ، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ پہلے کہہ دیا کہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں، جس طریقے سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کر دیے گئے تھے۔ حالانکہ اور ایک بات، نقطے کی بات بتا رہا ہوں، غور کیجئے، خوش ہو جائیے، ایک روزہ بھی مت چھوڑیے بغیر عذر کے۔ جو بھائی آج تک روزے سے نہیں ہیں، اللہ اکبر، مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، کل میں ایک گرنی پر گیا آٹا دینے کے لیے، وہاں پر مسلمان نوجوان، اللہ اکبر، دے کر پھر واپس آیا لینے کے لیے تو کھانا کھا رہا ہے دوپہر کا، اللہ اکبر۔ مجھے اتنا تعجب ہوا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، نوجوان ہے، محنت کر رہا ہے، کوئی بیمار نہیں، دوپہر کا کھانا کھا رہا ہے، تعجب ہوا مجھے۔ میں سوال کیا کہ اے بھائی، کیا تم روزے سے نہیں ہو، کھانا کھا رہے ہو؟ کہہ رہا ہے کہ مجھے کہاں سے ہوتا بھائی، میں محنت کر رہا ہوں بھائی، میں ہمیشہ گرنی کے پاس رہنا، اللہ۔ اس سے بھی محنت کرنے والے لوگ روزہ رکھتے ہیں الحمدللہ، مٹھے کے کام کرنے والے بھائی بھی روزہ رکھتے ہیں، رکشا چلانے والے بھائی بھی کئی مقامات پر روزہ رکھتے ہیں، کولی کا کام کرنے والے بھائی بھی روزہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حسنات کو قبول فرمائے۔ یہ کہہ رہا ہے ٹھنڈی ہوا میں چھاؤں میں بیٹھ کر، کمرے میں رہ کر گرنی چلاتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میں روزہ کہاں سے رکھوں؟ پھر میں اس کو نصیحت کرنے لگا تو کہہ رہا ہے میں آخری میں 3 روزے رکھتا، آخری کے 3 روزے رکھتا۔ کیا یہ حکم اس کو کس نے دیا؟ کیا اللہ نے دیا؟ اللہ کے رسول نے دیا؟ کیا صحابہ نے دیا؟ کیا تابعین میں تھا یہ عمل؟ کیا تبع تابعین میں تھا؟ 3 رہ کر 30 میں ملانے والے لوگ کان کھول کر سن لیں، اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ ایسا عمل آپ کا قابل قبول نہیں ہو سکتا جو اپنے آپ سے قانون بنا لیے، اپنے آپ سے اپنی سہولت کے تحت دین اسلام کو موڑ لیے، ہرگز نہیں میرے محترم دوستو۔ اس نے کہا کہ میں 3 روزے رکھوں گا آخری میں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر سورہ بقرہ آیت نمبر
یہ 184 میں اللہ تعالیٰ یوں سمجھا رہا ہے، ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہے، پھر سمجھا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ پہلے کہہ دیا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض تھے، پھر میں ایک نقطہ آپ کو بتاؤں گا، بولا وہ نقطہ یہ ہے کہ پہلے لوگوں کے لیے سحری نہیں تھی۔ الحمدللہ پہلے لوگوں کے لیے سحری کی اجازت نہیں تھی، اگر ویسا ہوتا تو ہم میں کتنے بھائی روزہ رکھتے۔ آج کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں سحری کی سہولت بھی رکھ دیا، جب رات میں کھا کر وہ لوگ سو جاتے تو پھر اس کے بعد ان کے لیے کھانے کی کوئی اجازت نہیں تھی، ساری رات بھوکے، سحری وقت بھی، سحری کے وقت کچھ کھانے کی اجازت نہیں، اور اسی طرح پورا دن اللہ اکبر تقریباً 22 گھنٹوں کا روزہ رکھتے تھے وہ لوگ، 22-23 گھنٹوں کا روزہ رکھتے تھے میرے محترم دوست، 1 گھنٹے میں ختم کر لیا کرتے تھے وہ لوگ کھانا۔ آج کے دن اللہ تعالیٰ کتنا بڑا مہربان ہے ہم پر، ہونے کے باوجود آج کے دن ہیلے بہانے ٹٹول رہے ہیں روزے رکھنے کے لیے لوگ۔ تو میرے محترم دوستو، یہ بات ہو رہی ہے کہ آج کے دن سحری کھانا تمہارے لیے برکت قرار دیا گیا ہے، سحری کھایا کرو، سحری میں برکت ہے۔ اللہ اکبر، وہ بھی کیا ہے؟ آخری وقت تک جو کھاتا ہے اور اول وقت پر جو روزہ افطار کرتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اول وقت یعنی روزے کا وقت سے افطار کا وقت شروع ہونے سے پہلے نہیں، آخری وقت یعنی سحری کا وقت کراس کرنے کے باوجود، ویسا تو نہیں۔ تو میرے محترم دوستو، اور بہت سارے باتیں بتانے کے ہیں مگر وقت ختم ہو رہا ہے۔ ایک عظیم اور افضل بات میں آپ لوگوں کے آگے رکھنا چاہتا ہوں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اے لوگو، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ میرے محترم دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، ابن ماجہ حدیث نمبر 1644 میں، ابن ماجہ حدیث نمبر 1644، جو سورت میں نے تلاوت کر چکا ہوں، سورہ قدر تلاوت کر چکا ہوں، سورہ قدر تلاوت کر چکا ہوں، پھر حدیث سنا رہا ہوں، اسی سے ملتی جلتی حدیث سنا کر پھر میں سورہ قدر کی طرف آؤں گا۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 1644، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں جس حدیث کو، فرمایا میرے اور آپ کے نبی اماں عائشہ کے شوہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے او لوگو، بے شک جس میں کوئی شک نہیں، جس میں کوئی گمان نہیں، تم تو اس ماہ مبارک سے گزر رہے ہو۔ یعنی ماہ رمضان کا خطبہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس حدیث سے اندازہ ہو رہا ہے، اس حدیث سے اندازہ ہو رہا ہے ماہ مبارک کے اندر یہ نصیحت کر رہے تھے، اے او لوگو جس میں کوئی شک نہیں، کوئی گمان نہیں، ماہ مبارک سے تمہارا گزر ہو رہا ہے۔ اس مہینے میں ایک ایسی عظیم و افضل رات ہے جس کی عبادت، جس کا ذکر، جس کی دعا 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ اکبر، 1000 مہینوں سے افضل، اللہ اکبر۔ غور کیجئے میرے محترم دوستو، ایک ایسی رات ہے 1000 مہینے سے افضل، یعنی آج کے دن لوگ زندگی گزارتے ہیں اور انتقال ہو جاتے ہیں، کتنی عمر میں؟ زیادہ سے زیادہ لوگ 70 سال کے اندر ہی انتقال ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا 60 اور 70 سال کے درمیان میری امت کی عمر رہتی ہے، 60 اور 70 سال کے درمیان۔ تو میرے محترم دوستو، 1000 مہینے یعنی 80 پر 3 سال 4 مہینے ہے میرے محترم دوستو، 80 پر 3 سال 4 مہینوں سے افضل ہے لیلۃ القدر، 1000 مہینوں سے بہتر۔ جس نے اس رات کو پا لیا، جس نے اس رات کو عبادت کیا، جس طریقے سے اللہ کے رسول کیا کرتے تھے، جس طریقے سے اصحاب اکرام کیا کرتے تھے۔ بہت سارے مقامات میں، بہت سارے مساجد میں تقاریر کا سلسلہ چلا آتا ہے، مگر میرے محترم دوستو، تقاریر کا سلسلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثابت کر سکتا ہے ان راتوں میں؟ نہ اصحاب اکرام سے ثابت ہوتا ہے یہ عمل، نہ تابعین سے ثابت ہوتا ہے یہ عمل، نہ تبع تابعین سے ثابت ہوتا ہے یہ عمل۔ نہیں میرے محترم دوستو، اس رات میں کلام پاک کی تلاوت ہے، آپ تراویح پڑھ سکتے ہیں، سنت و نوافل پڑھ سکتے ہیں، اور دعائیں کیا کر سکتے ہیں۔ اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، اگر میں لیلۃ القدر پالوں تو میں کیا عمل کروں؟ فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے،
اے عائشہ اگر تم لیلۃ القدر پالو تو اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا کثرت سے پڑھا کرو۔ غور کیجئے میرے محترم دوستو، اس وقت بھی دعوت و تبلیغ کی سخت سے سخت ضرورت تھی۔ کئی لوگ اسلام قبول کیا کرتے تھے، کئی لوگوں کو دین اسلام کے تعلق سے سکھانا لازم اور ضروری تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا اے عائشہ 9 مسلم عورتوں کو لے کر تم بیٹھ جانا اس رات میں تبلیغ کرنے کے لیے، دین اسلام سکھانے کے لیے، نہیں کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ امام صاحب سے لے لیجئے آپ لکھا کر، تیلگو میں ہی صحیح یا انگریزی میں لے لیجئے، اردو میں لکھ کر، عربی میں لکھ کر لے لیجئے اس دعا کو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، کثرت سے پڑھا کرو۔ تو میرے محترم دوستو، وہ لیلۃ القدر اتنی عظیم رات ہے، اس رات کو 5 راتوں میں تلاش کرنا لازم ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے 10 راتیں بھی عبادت کر سکتے ہیں آپ، کوئی بات نہیں، الحمدللہ آخری 10 راتیں بھی آپ لوگ عبادت کر سکتے ہیں۔ تو بے شک بخاری شریف کی حدیث پاک حدیث نمبر 1896 اور مسلم شریف کی حدیث پاک 1156 میں سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں، فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ جس کا نام ریان ہے، اللہ اکبر، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے جس سے صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ اعلان کیا جائے گا اے او روزے دارو کہاں ہی روزے دار کہاں ہی، روزے دار اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے، پورے کے پورے روزے دار اس جنت پہ داخل ہو جائیں گے تو فوراً اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا جس کے اندر روزے دار کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا، صرف اور صرف روزے دار داخل ہوگا۔ غور کیجئے میرے محترم دوستو، یہ روزے دار کہتے ہیں خوش قسمت ہی، آخر کار اخروی فوائد تو آپ لوگ سن چکے ہیں، مگر دنیاوی فوائد کے تعلق سے بھی ایک عبرتناک ڈاکٹر کا واقعہ سن لیجئے آپ۔ جاپان کا بہت بڑا سائنسدان ہے، یہ واقعہ دنیا میں ہلچل، اس واقعہ کا ہلچل مچ گیا میرے محترم دوستو، اس واقعہ کا دنیا میں ہلچل مچ گیا تھا۔ 2016 میں جاپان کا ایک ڈاکٹر جس کا نام ہسنوری ہے، ڈاکٹر ہسنوری، جاپان کا غیر مسلم تھا، مسلمان نہیں، وہ دنیا کا بہت بڑا انعام نوبل پرائز حاصل کر لیا، اللہ اکبر، دنیا کا بہت بڑا انعام ملا اس کو۔ لوگوں نے سوال کیا کہ اتنا بڑا انعام تجھے کیسا ملا، کیا کیا تو؟ اس نے کہا میں نے ایک ایسی تحقیق کیا، الحمدللہ میں نے ایک ایسی تحقیق کی، جو تحقیق میں نے کیا اس پر اگر عمل کر لیا کوئی آدمی تو ہمیشہ کے لیے کینسر کے مریض سے وہ بچ جائے گا، کینسر کے مرض سے، کینسر کی بیماری سے وہ بچ جائے گا۔ جو میں نے تحقیق کیا، جو عمل میں نے ڈکلیئر کر دیا، اس پر اگر کوئی شخص عمل کر لیا باقاعدہ تو وہ کینسر کی بیماری سے بچ جائے گا مرتے دم تک، اللہ اکبر۔ پھر اس سے پوچھا گیا وہ کیسے؟ اس نے کہا دن میں 12 گھنٹے بھوکا رہا کرے، دن میں کم از کم 12 گھنٹے بھوکا رہے۔ جب آدمی بھوکا رہتا ہے تو سواریوں کے لیے، مشنری کے لیے آئل کی ضرورت پڑتی ہے نا، موٹر کار کے لیے آئل کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی پیٹرول کی ضرورت، ڈیزل کی ضرورت، بائک کے لیے بھی پیٹرول کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب پیٹرول ہوتے ہوتے پیٹرول ختم ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پیٹرول ختم ہو جاتا ہے تو گاڑی رک جاتی ہے، مگر یہ گاڑی ایسا رکنے والی نہیں نا۔ جب آدمی کو بھوک چالو ہو جاتی ہے، بھوک سے 1 گھنٹہ گزر جاتا ہے، 2 گھنٹے گزر جاتے ہیں، 4 یا 5 گھنٹے گزر جاتے ہیں، کیا بھوک سے آدمی مر جاتا ہے اسی وقت؟ نہیں، یہ مشنری چلتی ہی رہتی ہے، الحمدللہ چلتی ہی رہتی ہے، کئی گھنٹوں تک چلتی ہی رہتی ہے، 2-4 گھنٹوں میں، 8 گھنٹوں میں، 10 گھنٹوں میں، 15 گھنٹوں میں، 20 گھنٹوں میں آدمی بھوک سے پیاس سے مرتا نہیں، اس کی مشنری رکتی نہیں، چلتی ہی رہتی ہے۔ ایسے وقت اس جاپان کے ڈاکٹر نے کہا
اس حسنوری ڈاکٹر نے کہا جب اس کی بھوک پیاس بڑھتی جاتی رہتی ہے، جس طریقے سے ہم بھی کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں بھوک اور پیاس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ کھا لیا کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ملا، اگر صحیح غذا نہیں ملی، احادیث میں آتا ہے، احادیث تلاش کرنے والے امام لوگ جب وہ سفر میں نکلتے تھے، ایک حدیث کہیں ہے بولے تو ہزاروں کلومیٹر سفر میں نکلتے تھے، ان کا توشہ ختم ہو جاتا، ان کا توشہ ختم ہو جاتا تو پتے کھا کر مینگنیاں ہکتے تھے وہ لوگ، اللہ اکبر، جھاڑوں کے پتے کھا کر ان کا پیخانہ مینگنیاں ہوا کرتا تھا۔ تو اسی طرح آدمی کچھ نہ کچھ کھانے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح اس کا معدہ ہے نا پیٹ کی مشین، جو گندے گندے جراثیم ہوتے ہیں اور جو کینسر کو عروج میں لانے والے جو ڈینجر جیسے جراثیم ہوتے ہیں، ان جراثیم کو وہ بھوک کھا لیتی ہے، وہ معدہ کھا کر اس کو ختم کر دیتا ہے، اللہ اکبر۔ اسی طرح جب وہ ختم کر دیتا ہے سال میں ایک مرتبہ، ایک مہینہ بھر وہ گندے جراثیم کو کھاتا رہتا ہے، اللہ اکبر۔ کھانے کی وجہ سے آدمی ایسے بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، کئی ڈاکٹرز اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، بی پی کنٹرول ہو جاتا ہے، شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے، اور آدمی میں صبر کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ اور کئی ڈاکٹرز ایسے ہی، یہاں تک کہ نماز کے تعلق سے میں نے عرض کر چکا تھا، وجے واڑے کا ڈاکٹر پٹابھی رامیا نے کہا، وجے واڑے کا جو ڈاکٹر پٹابھی رامیا نے کہا کہ سعودی عرب میں دماغ کے پرابلمز کے ہاسپٹلز زیادہ نہیں ہے، سعودی عرب میں ذہن کے پرابلمز کے ہاسپٹل زیادہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں لوگ دیوانے کم ہی، وہاں کے لوگوں کو دیوانگی کے مرض سے وہ لوگ بچ جاتے ہیں، کیونکہ وہاں کی اکثریت نماز پڑھتی ہے، الحمدللہ وہاں کی اکثریت مسلمان لوگ، زیادہ سے زیادہ تعداد مسلمان ہی وہاں پر پورے لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو ان کو دماغ کی بیماری نہیں آتی، ذہن کی بیماری نہیں آتی، سر کی بیماری نہیں آتی۔ ہندوستان میں بے حساب ہاسپٹلز پر ہاسپٹلز کھل رہے ہیں، سعودی عرب میں نہیں میں شمار ہے وہاں ہاسپٹلز۔ تو میرے محترم دوستو، اسی طریقے سے یہاں بھی کوئی مسلمان کچھ بیماریاں ایسے ہی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ تم مسلمان ہو، ہاں پھر ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھتے تم، اللہ اکبر، کیا تم ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھتے؟ اگر رکھے تو تم کو یہ بیماری، یہ مرض اٹیک نہیں ہوتا تھا۔ تو میرے محترم دوستو، وقت ساتھ نہیں دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے حسنات کو قبول فرمائے، ہم تمام کو اس ماہ مبارک میں بڑھ چڑھ کر نیکیاں حاصل کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔